حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دعا کی تھی اللہ رب العزت سے، اللہم احینی سعیدا و امیتنی شہیدا، اے اللہ مجھے سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرما دے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ کون کون سی سعادتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائی۔ ویسے تو اگر سعادات عثمان کو شمار کیا جائے، حضرت عثمان کی سعادتوں کو شمار کیا جائے تو اس کے لیے ایک بہت لمبا وقت درکار ہے، لیکن چند سعادتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلی سعادت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی، کسی بھی شخص کی سعادت اور کسی بھی شخص کا ایک مقام اور مرتبہ دیکھنا ہو تو اس کے خاندان کو دیکھا جاتا ہے۔ تو میں جب عثمان بن عفان کے خاندان کو دیکھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ یہ قریش کے خاندان کا فرزند ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کے ساتھ ان کا نسب والدہ کی طرف سے ملتا ہے، جو حضرت عثمان بن عفان کی نانی ام حکیم ہے، یہ حضرت عبداللہ کی جڑواں بہن ہے۔ اور دوسری طرف والد کی طرف سے دیکھا جائے تو عبد مناف پہ جا کر حضرت عثمان کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ تو بڑا عظیم خاندان ہے، یہ بھی آپ کی سعادت ہے۔ اور پھر دوسری سعادت، کسی اچھے خاندان کے اندر رشتہ ہو جانا، یہ بھی بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔ اور عثمان بن عفان وہ ہستی ہیں کہ جن کا رشتہ ایک مرتبہ نہیں، جن کی بارات ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر گئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 شہزادیاں یک بعد دیگرے حضرت عثمان بن عفان کے نکاح میں دی ہیں۔ حضرت رقیہ کا نکاح آپ کے ساتھ ہوا، پھر بدر کے موقع پر حضرت رقیہ کی وفات ہوئی، اس کے بعد دوسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم اپنی لخت جگر کا نکاح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ اور اسی وجہ سے عثمان کو ذی النورین بھی کہا جاتا ہے، 2 نوروں والے، کہ رسول اللہ کی 2 شہزادیاں آپ کے عقد کے اندر آئیں، آپ کے نکاح کے اندر آئیں، تو یہ ذی النورین، یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور اسی طرح اسلام کے اندر ہجرت کا ایک بہت بڑا مقام ہے اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو آپ کو ذی الہجرتین بھی کہا جاتا ہے، آپ نے 2 ہجرتیں فرمائی ہیں، ایک مکہ سے حبشہ کی طرف اور دوسری مکہ سے مدینہ کی طرف۔ اور مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کے اندر آپ کو خصوصیت حاصل ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت انہوں نے فرمائی ہے، تو اسی طرح حضرت عثمان بن عفان نے بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت فرمائی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ انسان کو اسلام کی دولت کے ساتھ ساتھ اگر دنیا کا مال بھی مل جائے، حلال طریقے سے مل جائے، تو یہ بھی بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان کی تجارت اور آپ کا مال صرف مکہ مکرمہ میں نہیں، مدینہ طیبہ کے اندر نہیں، بلکہ پورے عرب کے اندر آپ کی تجارت تھی، اور آپ بہت بڑے تاجر تھے، اور آپ کی تجارت مشہور و معروف تھی۔ اور یہ تجارت بھی آپ اس طرز پہ کرتے تھے کہ اپنا مال رسول اللہ کی ذات پہ خرچ کرتے، اپنا مال اسلام پہ خرچ کرتے، مسلمانوں پہ خرچ کرتے۔ دولت ملنے کے ساتھ ساتھ انسان اگر راہ راست پر رہے تو یہ بھی بہت بڑی سعادت ہوتی ہے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ دولت ملنے کے بعد انسان راہ راست سے ہٹ جاتا ہے اور شرم و حیا سے عاری ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی پہ اتر آتا ہے۔ لیکن عثمان وہ شخصیت ہے کہ دولت ہونے کے باوجود، مال ہونے کے باوجود اور سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کے فرما بردار، رسول اللہ کے جانثار، اور اسی طرح شرم و حیا کے پیکر۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس کے اندر موجود ہیں، ابوبکر آئے، آپ اسی کیفیت پر بیٹھے رہے، عمر آئے، اسی کیفیت پر بیٹھے رہے، جب عثمان آئے تو آپ نے اپنی کیفیت کو تبدیل کر لیا اور اپنی حیت کو تبدیل کر لیا، اور اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا اس کو جوڑ لیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یہ ایسا کیوں؟ تو فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں ایسے انسان سے کیوں نہ شرم کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی شرم و حیا کرتے ہیں۔ تو جس سے اللہ کے فرشتے شرم کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں، اگر آج کا کوئی بدبخت بے حیا بنتا ہے اور اس عثمان پر اپنی زبان کو دراز کرتا ہے تو اس جیسا بے شرم اور بے حیا اور اس جیسا جہنمی کوئی نہیں ہے۔ حضرت عثمان یہ کون ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا کے پیکر ہیں،
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ارحم امتی بی امتی ابو بکر، کہ میری امت کے سب سے زیادہ، میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں۔ تو ارحم کا لفظ ایک اور نقطہ بھی دے رہا ہے کہ میری امت میں سب سے بڑے ابو بکر ہیں، کیونکہ بڑے چھوٹوں پر رحم کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، چھوٹے بڑوں کا احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں۔ جیسے حدیث میں ہے من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، تو اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہ ہیں امت کے بڑے ہیں، آپ امت پر شفقت کرنے والے ہیں، امت پر رحم کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، حضرت عمر اللہ کے معاملے میں بڑے سخت ہیں۔ اور پھر فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، حیا کی باری آئے گی پھر عثمان کا نام آئے گا۔ وَأَقْضَاهُمْ علی، اور جب قضا کی باری آئے گی اور فیصلے کرنے کی باری آئے گی، انصاف کی باری آئے گی، تو پھر علی کے در کو دیکھا جائے گا۔ تو یہ علی حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں بھی جسٹس رہے ہیں، فاروق اعظم کے دور میں بھی، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر بھی آپ کیا ہے، جسٹس رہے، قاضی رہے۔ پھر جب آپ کا اپنا دور آتا ہے تو آپ نے یہ قضات والا جو عہدہ ہے یہ ابو شریح، قاضی ابو شریح کو دے دیا۔ تو اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اسی وقت پورا ہو سکتا ہے جب ابو بکر کو خلیفہ اول مانے، اسی طرح خلفائے ثلاثہ کو حضرت علی سے پہلے مانے۔ اگر ہم خلفائے ثلاثہ کو حضرت علی سے پہلے نہیں مانتے، جیسے کہ دیگر بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی پہلے خلیفہ ہے، تو پھر یہ قضاء، یہ قضات والا عہدہ جو رسول اللہ نے اپنی زبان مبارک سے حضرت علی کو دیا تھا، پھر اس کا وقت کون سا ہے؟ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا یہ بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حیا کا پیکر بتایا ہے، اور مال و دولت ہونے کے باوجود آپ حیا کے پیکر رہے، اور آپ نے اپنا مال مسجد نبوی پر خرچ کیا۔ یہ بھی سعادت کی بات ہے، مسجد نبوی کی توسیع کی بات ہو، مسجد نبوی کو پختہ بنانے کی بات ہو، مسجد نبوی کے لیے زمین کی ضرورت ہو، تو یہ حضرت عثمان کی سعادتیں ہیں۔ اور اسی طرح مسلمان جب مدینہ طیبہ کے اندر آئے ہیں تو میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی ضرورت تھی، ایک ہی کنواں تھا جو یہودیوں کے پاس تھا، تو حضرت عثمان نے اسے خرید کر جو ہے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ یہ بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے اندر قحط پڑا ہے، آپ نے 1000 اونٹ جو ہے وہ صدقہ کر دیے، باوجود اس کے کہ مدینے کے تاجر آئے کہ آپ ڈبل قیمت لے لیں، آپ 3 گنا قیمت لے لیں، آپ 4 گنا قیمت لے لیں، لیکن عثمان نے وہ بالکل فری اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا اور مدینہ والوں کے لیے اعلان کر دیا کہ جس کو جتنا راشن ضرورت ہے وہ لے لے۔ تو یہ عثمان کی سعادتیں ہیں۔ اور اگر کوئی بڑا آدمی کسی کو کہہ دے کہ یہ میرا ساتھی ہے، یہ میرا بندہ ہے، تو یہ چھوٹے آدمی کے لیے بڑی بات ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو کہا ہے لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان، ہر نبی کا رفیق ہوتا ہے تو میرا رفیق جنت کے اندر عثمان ہوگا۔ کہ عثمان کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور اگر کوئی بڑا آدمی کسی چھوٹے کے لیے سٹینڈ لے لے، کسی چھوٹے کے لیے کسی آدمی سے قدر تعلقی کر لے، کسی چھوٹے کی حمایت میں کھڑا ہو جائے، یہ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں ایک جنازہ لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رسول اللہ نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اس کے دل کے اندر عثمان کا بغض تھا، لہذا اللہ بھی اس سے بغض کرتے ہیں اور میں بھی اس سے بغض کرتا ہوں۔ تو یہ حضرت عثمان کی سعادت ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ کے محبوب نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا کہ یہ عثمان سے بغض رکھنے والا ہے، لہذا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اور پھر لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہاں پر دیکھ لیجئے بیت رضوان، یہ عثمان کی سعادت ہے۔ رسول اللہ کا حضرت عثمان کو سفیر بنا کر مکہ میں بھیجنا، یہ عثمان کی سعادت ہے۔ عثمان پر اعتبار کیا ہے تو مکہ میں بھیجا ہے۔ اور پھر جب قتل عثمان کی خبر آئی تو رسول اللہ کا 1400 صحابہ کرام سے بیعت لینا، 1400 صحابہ کرام حضرت عثمان کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، یہ عثمان کی سعادت ہے۔ اور پھر 1400 صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا کا اعلان حضرت عثمان کی وجہ سے ملا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا، یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سعادت ہے۔ اور پھر حسنین کریمین کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان کے دروازے پر چوکیدار بنا کر کھڑا کیا ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سعادت ہے۔ اگر عثمان کی سعادتوں کو دیکھا جائے وہ اتنی ہیں جن کو شمار کرنا ناممکن ہے۔ حضرت عثمان کی زندگی وہ سعادتوں سے بھری پڑی ہے، اور اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی ہے، اللہم احیینی سعیدا، اور دوسری دعا وَأَمِتْنِی شہیدا، یہ بھی اللہ رب العزت نے قبول فرمائی ہے۔